X2 کی آواز سنائی دی۔ چیف، یہ اس دکان کا مینیجر ہے جس میں صفدر گم ہوا تھا۔ مجھے شک ہے کہ صفدر کی گمشدگی میں اس آدمی کا ہاتھ ہے۔ میں نے وہاں پوچھ گچھ کرنے کی بجائے یہ مناسب سمجھا کہ اسے یہاں لے آیا جائے۔ اوور، جولیا نے جواب دیا۔ اس دوران نعمانی بھی مینیجر کو ڈارک روم میں چھوڑ کر ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، اب تم دونوں واپس جاؤ۔ اوور، X2 نے انہیں حکم دیتے ہوئے کہا۔ اوکے سر، اوور اینڈ آل، جولیا نے جواب دیا اور پھر ٹرانسمیٹر کا بٹن بند کر کے اس نے الماری بند کی اور پھر وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ رک کیوں گئے؟ گولی مارو، رک کیوں گئے؟ باس نے قدرے طنزیہ لہجے میں صفدر سے کہا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ تم فضول میرے ہاتھوں ایک بے گناہ کا خون کراؤ گے، صفدر نے جواب دیا۔ تم فکر نہ کرو، اس کا خون میرے ذمہ رہا، باس نے جواب دیا تو صفدر سوچ میں پڑ گیا کہ اب وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ باس پر گولی چلانا فضول تھا کیونکہ وہ مخصوص کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی فیصلہ کرتا، کمرہ ایک تیز سیٹی کی آواز سے گونج اٹھا۔ ٹھہرو، یہ مشین گن واپس کر دو، باس نے سیٹی کی آواز سنتے ہی صفدر کو حکم دیا۔ کیوں؟ صفدر نے اس کی بات کا مطلب نہ سمجھتے ہوئے کہا جبکہ سیٹی کی آواز مسلسل گونج رہی تھی۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، باس نے کہا تو صفدر نے خاموشی سے مشین گن اس آدمی کے حوالے کر دی۔ اسے ستون سے باندھ دو، باس نے حکم دیا اور صفدر کو دوبارہ ستون سے باندھ دیا گیا۔ صفدر کے ستون سے بندھنے کی بات باس کرسی سے اٹھا اور اس نے ایک الماری کھولی اور ٹرانسمیٹر اٹھا کر کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا۔ سیٹی کی آواز اس سے نکل رہی تھی۔ صفدر اب سمجھا کہ باس نے مشین گن واپس کرا کر اسے ستون سے کیوں بنوایا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کال سننے کے لیے اسے کرسی سے اٹھنا پڑتا اور اس وقت وہ شعاعوں کے اثر سے آزاد ہو جاتا، جس کے نتیجے میں صفدر کی مشین گن سے نکلی ہوئی ایک گولی ہی کافی تھی۔ باس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن دبایا تو سیٹی کی آواز نکلنا بند ہو گئی۔ ہیلو ہیلو، وائٹ لائن، اوور، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ یس، وائٹ لائن اسپیکنگ، اوور، باس نے کرخت لہجے میں جواب دیا۔ باس، نمبر 2 اسپیکنگ، دوسری طرف سے بولنے والے نے اپنا نمبر بتلاتے ہوئے کہا۔ رپورٹ دو نمبر 2، اوور، باس نے کہا۔ باس، آپریشن میں کامیابی ہوئی، پوائنٹ 4 پر چھاپا کامیاب رہا، ہم وہ تصویر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اوور، نمبر 2 نے مسرت بھرے لہجے میں رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ نمبر 2، ویری گڈ، تصویر اب کہاں ہے، اوور، باس نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ باس، تصویر میرے پاس ہے اور میں اس وقت پوائنٹ 11 سے بول رہا ہوں، اوور، نمبر 2 نے جواب دیا۔ کیوں، کیا کوئی خطرہ ہے، اوور، باس نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ یس باس، ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے، اوور، نمبر 2 نے جواب دیا۔ اوہ، کیا وائٹ اسکارپین والے ہیں، اوور، باس نے پوچھا۔ یس باس، اوور، نمبر 2 نے مختصر جواب دیا۔ انہیں ختم کر دو، فوراً، اوور، باس نے سخت لہجے میں حکم دیتے ہوئے کہا۔ کوشش کر رہے ہیں باس، اوور، نمبر 2 نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اسے ختم کر کے سیدھے میرے پاس آ جاؤ، اوور، باس نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ اوکے باس، اوور، نمبر 2 نے جواب دیا تو باس نے اوور اینڈ آل کہہ کر بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا اور پھر اس نے اٹھ کر ٹرانسمیٹر الماری میں واپس رکھ دیا۔ ان دونوں کو لے جا کر روم نمبر 6 میں بند کر دو، ان کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، باس نے اپنے آدمیوں سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر ان میں سے ایک آدمی نے بے ہوش صدیقی کو اٹھا لیا جبکہ دوسرے آدمی نے مشین گن سے صفدر کو کور کر کے ہاتھ اوپر اٹھا کر آگے آگے چلنے کے لیے کہا۔ کمرے سے باہر نکل کر وہ ایک راہداری میں پہنچے۔ صفدر نے سوچا کہ اب مزید وقت ضائع کرنا فضول ہے، اس لیے اب ان سے نپٹ لینا چاہیے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ لوگ ایک موڑ موڑنے لگے، صفدر جو ہاتھ اٹھائے آگے آگے چل رہا تھا اچانک رک گیا اور پھر برق رفتاری سے وہ موڑا اور دوسرے لمحے اس نے ایک آدمی کی مشین گن پر ہاتھ ڈال دیا جو اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ آدمی چونکا اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے فوراً کوئی رد عمل نہ کر سکا اور پھر ایک ہی جھٹکے سے مشین گن صفدر کے ہاتھ میں پہنچ گئی۔ دوسرا آدمی جو صدیقی کو اٹھائے ہوئے تھا، اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے پھرتی سے صدیقی کو نیچے پھینکا اور مشین گن سنبھالنے لگا۔ ادھر صفدر بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ صدیقی کو پھینک دے تاکہ وہ آسانی سے اس پر گولی چلا سکے۔ چنانچہ اس سے پہلے کہ وہ مشین گن سنبھالتا، صفدر نے ٹریگر دبا دیا، گولیوں کی ایک بوچھار سی نکلی اور دونوں کی چیخیں فائرنگ کے دھماکوں میں مدغم ہو گئیں۔ صفدر نے وقت ضائع کیے بغیر صدیقی کو کاندھے پر لادا اور پھر بھاگ پڑا۔ پوری عمارت میں فائرنگ سے شور مچ گیا تھا۔
صفدر کے لیے بے ہوش صدیقی کو سنبھالنا ایک مشکل امر تھا، کیونکہ اس طرح وہ پھرتی سے اپنے بچاؤ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اسی لمحے اس نے صدیقی کے جسم میں حرکت محسوس کی تو وہ فوراً ایک ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ اس نے صدیقی کو نیچے اتارا اور پھر اسے تیزی سے جھنجھوڑنے لگا۔ صدیقی، صدیقی، ہوش میں آؤ، ہم خطرے میں ہیں، صفدر نے صدیقی کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اور پھر سامنے سے گولیوں کی بارش ہونے لگی، لیکن چوڑے ستون کی آڑ میں ہونے کی وجہ سے وہ بچ گئے۔ پھر شاید یہ لگاتار دھماکوں کا نتیجہ تھا کہ صدیقی جلد ہی ہوش میں آ گیا۔ کیا بات ہے؟ صدیقی نے ہوش میں آتے ہی گھبرا کر پوچھا۔ میں صفدر ہوں صدیقی، ہم خطرے میں گھرے ہوئے ہیں، ہوش میں آؤ، صفدر نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر صدیقی مکمل طور پر ہوش میں آ گیا۔ دیکھو، اب میں جوابی فائرنگ کرتا ہوں، تم بھاگ کر سامنے والی دیوار کی اوٹ میں ہو جاؤ۔ صفدر نے مشین گن کا رخ ادھر کر کے جدھر سے فائرنگ ہو رہی تھی ٹریگر دبا دیا۔ 2-3 سیکنڈ فائرنگ کرنے کے بعد اس نے مشین گن صدیقی کے ہاتھ میں دے دی اور صدیقی مشین گن لے کر تیزی سے بھاگتا ہوا دیوار کی اوٹ میں چلا گیا۔ پھر اس نے وہاں فائر کھول دیا۔ مجرموں نے سمجھا کہ صفدر ادھر چلا گیا ہے، اس لیے اب جوابی فائرنگ کا رخ ادھر ہی ہو گیا۔ صفدر نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور پھر تیر کی طرح وہ بھی صدیقی کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے صدیقی کے ہاتھ سے مشین گن لے کر خود فائرنگ شروع کر دی۔ صدیقی، اب پھاٹک قریب ہے، میں انہیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہوں، تم پھاٹک کراس کر جاؤ، صفدر نے کہا اور پھر فائرنگ تیز کر دی۔ دوسرے لمحے صدیقی اوٹ سے نکلا اور بھاگتا ہوا پھاٹک سے باہر نکل گیا۔ مجرموں نے اس پر فائرنگ کرنے کی کوشش کی، مگر جب تک وہ رخ بدلتے صدیقی باہر پہنچ گیا تھا۔ اب صفدر نے فائرنگ ایک لمحے کے لیے روکی اور پھر اس نے جم لگایا۔ اب وہ پھاٹک کے قریب بنی ہوئی چوکیدار کے کیبن کی اوٹ میں پہنچ گیا۔ مقابلہ ایک مرتبہ پھر شروع ہو گیا اور پھر دوسری جست میں صفدر بھی پھاٹک سے باہر تھا۔ اسی لمحے دور سے پولیس کاروں کے سائرن کی آوازیں آنے لگیں۔ شاید کسی نے فون پر گولیاں چلنے کی رپورٹ پولیس میں کر دی تھی۔ سائرن کی آوازیں آتے ہی کوٹھی کے اندر سے فائرنگ رک گئی۔ صفدر اور صدیقی بھاگتے ہوئے ایک سائیڈ گلی میں گھس گئے اور پھر مختلف سڑکیں کراس کر کے وہ ایک خالی ٹیکسی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کیپٹن شکیل اور تنویر بے ہوش باس کو لیے دانش منزل کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک ڈیش بورڈ پر لگے ہوئے ڈائل کا ایک حصہ سرخ ہو گیا اور دوسرے لمحے ایک ہلکی ہلکی سیٹی بجنے لگی۔ کیپٹن شکیل جو کار چلا رہا تھا اس نے کار کی اسپیڈ آہستہ کر دی۔ یہ ٹرانسمیٹر کی آواز ہے، تنویر نے چونک کر کہا۔ ہاں، معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا اور پھر ڈائل کے ساتھ لگے ہوئے ایک بٹن کو دبا دیا۔ اس بٹن کے دبتے ہی سیٹی کی آواز آنی بند ہو گئی اور پھر وہ ہندسہ بھی جو روشن ہو گیا تھا دوبارہ تاریک ہو گیا۔ کیا ہوا؟ تنویر نے پوچھا۔ معلوم نہیں، میں نے تو سوچا تھا کہ اس بٹن کے دبنے سے بات چیت شروع ہوگی، لیکن الٹا ٹرانسمیٹر ہی بند ہو گیا ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اس وقت وہ ایک سنسان سڑک پر جا رہے تھے کہ اچانک کیپٹن شکیل کو اپنے پیچھے ایک کار آندھی اور طوفان کی طرح بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ تنویر، ہوشیار رہنا، میرے خیال میں اس بٹن کے دبنے سے وہ لوگ ہوشیار ہو گئے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا تو تنویر نے چونک کر پیچھے دیکھنے لگا۔ کیپٹن شکیل نے کار کی رفتار تیز کر دی، مگر پچھلی کار والے شاید پاگل ہو گئے تھے۔ ان کی کار کی رفتار انتہائی حدوں کو پار کرتی ہوئی پیچھے آ رہی تھی۔ پھر ایک ریوالور کی نال پچھلی کار کی کھڑکی سے باہر نکلی۔ ہوشیار، تنویر نے چیختے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے ایک دھماکہ ہوا اور کار جو کافی تیز رفتاری سے جا رہی تھی اچانک ڈگمگائی اور کیپٹن شکیل نے اسے سنبھالنے کی بے حد کوشش کی، مگر کار نہ سنبھل سکی۔ اس کا ٹائر پھٹ گیا تھا۔ کار ایک سائڈ پر ہوئی اور پھر الٹ گئی۔ پچھلی کار جو تیز رفتاری سے آ رہی تھی پاس سے گزری اور پھر رک گئی۔ بریکوں کی زوردار چیخیں کافی فاصلے سے بلند ہونے لگیں۔ کار آگے جا کر رکی اور پھر اس نے بریک کیا اور الٹی ہوئی کار کے قریب آ کر رک گئی۔ اس کے رکتے ہی اس میں سے 3 آدمی باہر نکلے اور پھر کیپٹن شکیل والی کار کی طرف بڑھے۔ ادھر کیپٹن شکیل اور تنویر دونوں کار الٹنے کی وجہ سے چوٹیں لگنے سے نیم بے ہوش ہو گئے تھے۔ آنے والوں نے دروازہ کھول کر ان دونوں کو باہر گھسیٹ کر نکالا اور پھر بے ہوش باس کو بھی کھینچ کر باہر نکال لیا۔ یہ تو اپنے ہی آدمی ہیں، آنے والوں نے ان کے لباس اور کار میں پڑے ہوئے نقابوں کو دیکھ کر حیرت سے ایک دوسرے سے کہا۔ معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، دوسرے نے جواب دیا اور پھر انہوں نے باس کا نقاب کھینچا تو وہ چونک پڑے۔ اوہ، یہ تو دونوں مقامی ہیں، مگر یہ تو باس کا قریبی ساتھی معلوم ہوتا ہے، تینوں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔
بوس شاید کبھی بھی بغیر نقاب کے ان کے سامنے نہیں آیا تھا، اس لیے وہ پہچان نہ سکے کہ یہ بوس ہے یا کوئی اور۔ صرف غیر ملکی ہونے کی وجہ سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ بوس کا کوئی قریبی ساتھی ہوگا۔ پھر خطرے والا بٹن انہوں نے کیوں دبایا تھا؟ ایک آدمی نے کہا، ایسا کرتے ہیں کہ کار کو دھکیل کر سیدھا کر دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی کار گزرے تو انہیں شک نہ ہو سکے۔ ایک نے رائے پیش کی تو باقی دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے، اور پھر انہوں نے کار کو دھکیل کر بڑی مشکل سے سیدھا کر دیا۔ تینوں زور لگانے سے ہانپ رہے تھے۔ ویسے یہ بھی ان کی ہمت تھی کہ خاصی بڑی کار کو وہ سیدھا کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور کچھ قدرے ڈھلوان جگہ نے ان کی مدد کی تھی۔ انہیں ہوش میں لے آؤ، پھر پتہ چلے گا کہ اصل چکر کیا ہے۔ کار سیدھی کرنے کے بعد ایک نے کہا، میرے خیال میں پہلے اس غیر ملکی کو ہوش میں لایا جائے کیونکہ یہ زیادہ اہم ہے۔ دوسرے آدمی نے رائے پیش کی، جبکہ باقی دونوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا، اور پھر وہ بوس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ جلد ہی وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گئے۔ بوس نے آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھولنے کے چند لمحوں تک وہ خالی الذہن ہو کر ان کی شکلیں دیکھتا رہا، اور پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک نظر بے ہوش تنویر اور کیپٹن شکیل کی طرف دیکھا۔ کیا بات تھی جناب، آپ نے خطرے والا بٹن کیوں دبایا تھا؟ باس کے ہوش میں آتے ہی ایک آدمی نے پوچھا۔ خطرے والا بٹن؟ اوہ، دراصل یہ ہمارے آدمی نہیں ہے، یہ مجھے بے ہوش کر کے لے جا رہے تھے، یہ دشمن ہے، باس نے گھمبیر لہجے میں کہا تو وہ تینوں باس کی آواز سن کر چوک پڑے۔ اوہ باس آپ؟ ان سب نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، میں تمہارا باس ہوں، انہیں اٹھا کر کار میں ڈالو اور ہیڈ کوارٹر لے چلو، باس نے کہا تو وہ سب جھک کر انہیں اٹھانے لگے۔ اسی لمحے دور سے ایک کار آتی ہوئی نظر آئی۔ سب سے پہلے کار پر باس کی نظر پڑی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بغور کار کی طرف دیکھا۔ جلدی کرو، ایک ریوالور مجھے دو، باس نے تیز لہجے میں کہا تو اس کا حکم سنتے ہی ایک شخص نے ریوالور باس کی طرف بڑھا دیا، اور پھر پھرتی سے کیپٹن شکیل اور تنویر کو کار میں ڈال دیا۔ باس نے کار کی دوسری طرف سے آڑ لے کر ریوالور کی نال سیدھی کی۔ آنے والی کار تیزی سے نزدیک آتی جا رہی تھی۔ جب کار ریوالور کی رینج میں آ گئی تو باس نے ایک لمحہ توقف کر کے گولی چلا دی۔ اس وقت وہ سارے کار میں بیٹھ چکے تھے۔ گولی چلی تو ضرور، لیکن کار ڈرائیور کوئی ماہر آدمی تھا۔ اس نے کار کو ہلکا سا لہرایا اور گولی کار کو نقصان پہنچائے بغیر نکل گئی۔ باس پھرتی سے کار میں بیٹھ گیا اور پھر کار ایک جھٹکا کھا کر تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ پچھلی کار میں عمران تھا۔ اس نے دور ہی سے دیکھ لیا تھا کہ یہ وہی کار ہے جس میں کیپٹن شکیل اور تنویر باس کو لے کر جا رہے تھے۔ یہاں رکنے اور دوسرے لوگوں کی نقل و حرکت دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ پھر جب اس کار کی سائڈ سے ریوالور کی نال جھانکتی ہوئی نظر آ گئی تو اسے گڑبڑ کا مکمل یقین ہو گیا۔ اب وہ کار آگے آگے تھی اور عمران کی کار اس کے پیچھے پیچھے۔ اصل کار جس میں عمران نے باس کو بھیجا تھا وہ وہیں رکی ہوئی تھی۔ عمران اس کار کو کراس کرتا ہوا تیزی سے گزر گیا۔ اب زور و شور سے تعاقب جاری تھا۔ آگے جانے والی کار زیادہ تر سنسان سڑکوں پر چل رہی تھی۔ عمران سمجھ گیا کہ وہ کہیں رک کر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ عمران نے اس کا اندازہ کرتے ہی تیزی سے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کر اپنی رسٹ واچ کا ونڈ بٹن دبا دیا اور پھر جلد ہی رابطہ ہو گیا۔ ہیلو X2 اوور۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ طاہر، میں عمران بول رہا ہوں، فوراً کار بما ایمونیشن لے کر نکلو، میں ایک کار کا تعاقب کر رہا ہوں، اوور، عمران نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں 1 منٹ میں باہر نکلتا ہوں، آپ مجھے گائیڈ کریں، اوور، بلیک زیرو نے کہا، اور پھر چند لمحے کے توقف کے بعد بلیک زیرو کی دوبارہ آواز سنائی دی۔ گائیڈ کیجیے، اوور، بلیک زیرو نے کہا۔ مارک روڈ کے دوسرے چوک سے ہم گزر رہے ہیں، فلپ روڈ کے تیسرے چوک سے ہوتے ہوئے تم ان کے سامنے آ جاؤ، جلدی، اوور، عمران نے اسے اپنی پوزیشن بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اوور، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ گاڑیاں ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل دوڑ رہی تھیں۔ عمران نے جان بوجھ کر اتنا فاصلہ رکھا تھا کہ اس کی گاڑی ریوالور کی رینج میں نہ آ جائے۔ پھر جیسے ہی ان کی گاڑی فلپ روڈ پر پہنچی، اچانک عمران کو ایک نیلے رنگ کی کار ایک چوک سے اپنے پیچھے آتی نظر آئی۔ عمران سمجھ گیا کہ مجرموں نے بھی ٹرانسمیٹر استعمال کر کے ایک کار اور منگوا لی ہے۔ وہ اسے مکمل طور پر گھیرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مقابلہ اب مزید دلچسپ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ پھر اسے اگلے چوک سے بلیک زیرو کی گاڑی آتی نظر آئی۔ وہ بروقت پہنچ گیا تھا۔ میں فلپ روڈ پر آ گیا ہوں عمران صاحب، اوور، بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، ایسا کرو، اسپیڈ آہستہ کر لو اور بم مار کر سڑک توڑ دو،
اور خود دوسری طرف رک جانا۔ اوور۔ عمران نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا۔ اب پچھلی کار اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ عمران نے ایک لمحے کے لیے ڈیش بورڈ کی طرف بغور دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ جو گروپ اپنی کوٹھی میں ایسی سائنسی انتظامات کر سکتا ہے تو پھر چونکہ یہ باس کی اپنی ذاتی کار ہے، اس لیے ضرور اس میں بھی اس نے کوئی نہ کوئی چکر سیٹ کیا ہوا ہوگا۔ اور پھر اسے ڈیش بورڈ پر چند مختلف رنگوں کے بٹن لگے ہوئے نظر آ گئے۔ اب ادھر پچھلی گاڑی قریب آ گئی تھی، ادھر بلیک زیرو کی گاڑی مجرموں کی گاڑی کے قریب تھی۔ عمران نے اندازے سے ایک بٹن دبا دیا، اسی لمحے دور ایک دھماکہ ہوا۔ عمران چونک پڑا، مگر پھر اس نے دیکھا کہ بٹن دبانے سے دھماکہ نہیں ہوا بلکہ بلیک زیرو نے ہدایت کے مطابق بم مار کر سڑک توڑ دی تھی۔ پھر دوسرے لمحے مجرموں کی گاڑی کے بریکوں کی زوردار چیخیں سنائی دیں۔ ادھر عمران حیران تھا کہ بٹن دبانے کا کیا نتیجہ نکلا۔ بظاہر تو کوئی ایسا معاملہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اتنے میں پچھلی کار سے مشین گن سے فائرنگ کی آوازیں آئیں۔ گولیاں عمران کی کار کی باڈی اور شیشوں پر لگیں، مگر ٹن کی آوازوں سے دور جا گریں۔ اب عمران سمجھ گیا کہ بٹن دبنے سے فائر پروف چادر نے گاڑی کو کور کر لیا تھا، شیشے شاید پہلے ہی فائر پروف تھے۔ اب عمران مجرموں کی کار کے قریب تھا، اس نے دوسرے بٹن بھی دبانے شروع کر دیے۔ پھر دوسرے بٹن دبتے ہی کار کے آگے اور پیچھے مشین گنوں کی نالیاں نکل آئیں اور پھر دونوں طرف لگاتار فائرنگ ہونے لگی۔ مجرموں کی کار کے دروازے دھڑا دھڑ کھلے اور پھر 4 آدمی اس میں سے نکل کر اطراف میں بھاگنے لگے۔ عمران نے کار روک لی اور پچھلی کار بھی مشین گنوں کی فائرنگ کے خوف سے پیچھے ہی رک گئی تھی۔ عمران نے دروازہ کھولا اور پھر وہ بھی ریوالور سنبھالے باہر کود پڑا۔ اسی لمحے پچھلی کار سے اس پر فائرنگ کی گئی، لیکن وہ کروٹیں بدلتا ہوا ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ مجرم کار سے نکل کر سائیڈوں میں بھاگنے لگے۔ اب انہیں عمران اور بلیک زیرو نے گھیر لیا تھا۔ 2 آدمی وہیں سڑک پر چت ہو گئے۔ ادھر پچھلی کار پر بھی چونکہ عمران کی کار سے لگاتار فائرنگ ہو رہی تھی، اس لیے وہ کار کو بیک کرنے کے پیچھے پیچھے لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر گولیوں نے انجن تباہ کر دیا۔ پھر اس کار میں سے 2 آدمی نکل کر اطراف کی طرف بھاگے۔ عمران نے ان میں سے بھی ایک کو گرا لیا تھا۔ پھر عمران نے ون بٹن کھینچا۔ ہیلو ہیلو بلیک زیرو، اوور۔ عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا، یس اوور۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی، فائرنگ بند کر کے دوسری کار سے نکلنے والوں کا پیچھا کرو، وہ کہیں دور نکل گئے ہیں۔ ان میں سے ایک غیر ملکی کو ہر حالت میں گرفتار کرنا ہے، وہ اس گروپ کا سرغنہ ہے، اوور۔ عمران نے تفصیلی ہدایت دیتے ہوئے کہا اور پھر بلیک زیرو کی طرف سے ہونے والی فائرنگ بند ہو گئی۔ پچھلی کار میں سے بچ نکلنے والا ایک آدمی بھی سڑک کے کنارے موجود گھنے درختوں میں گم ہو گیا تھا۔ عمران نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہ بھاگتا ہوا کار کے اندر واپس چلا گیا۔ اس نے مشین گن فائرنگ والا بٹن بند کیا اور بے تحاشا اور لگاتار ہونے والی فائرنگ بند ہو گئی اور عمران کار کو آگے بڑھا لے گیا۔ مجرموں کی کار کے قریب اس نے کار روکی اور پھر وہ نیچے اتر آیا۔ سڑک پر کافی گہرا کھڈا پڑ چکا تھا۔ کھڈے سے کافی دور بلیک زیرو کی کار موجود تھی۔ بلیک زیرو مجرموں کے پیچھے درختوں میں گم ہو چکا تھا۔ عمران نے آگے بڑھ کر کار کے اندر جھانکا تو کیپٹن شکیل اور تنویر بے ہوش پڑے تھے۔ عمران نے انہیں کار سے باہر نکالا اور پھر اپنی کار میں ڈال دیا۔ پھر اس نے دھکیل کر مجرموں کی کار ایک طرف کی اور پھر اپنی کار بڑھا کر کھڈے کی سائڈ سے نکال کر بلیک زیرو کی کار کے قریب رک گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے کیپٹن شکیل اور تنویر کی بے ہوشی کا اطمینان کیا اور پھر واش ٹرانسمیٹر پر بلیک زیرو کو کال کرنے لگا۔ ہیلو ہیلو عمران کالنگ، اوور۔ عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا اور پھر چند لمحوں بعد ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ عمران صاحب، میں ان مجرموں کے تعاقب میں ہوں۔ ایک آدمی مزید میں نے گرا لیا ہے، مگر یہ مقامی ہے، غیر ملکی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، اوور۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ یہ درخت کہاں ختم ہو رہے ہیں، اوور؟ عمران نے پوچھا۔ یہ تو خاصا وسیع جنگل ہے، میں سڑک سے کافی دور آ گیا ہوں، مگر ابھی تک یہ جنگل ختم ہی نہیں ہو رہا، اوور، بلیک زیرو نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، غیر ملکی کا پیچھا چھوڑ دو۔ اتنے وسیع جنگل میں ایک آدمی کو ڈھونڈنا اور پھر جو گروپ کا باس ہے، یقیناً وہ بے حد ذہین اور چالاک بھی ہوگا۔ تم واپس آ جاؤ، میں دانش منزل جا رہا ہوں، تم وہیں آ جانا، اوور۔ عمران نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں واپس آ رہا ہوں، اوور، بلیک زیرو نے جواب دیا اور پھر عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر کار آگے بڑھا دی۔ اب عمران کی کار کا رخ دانش منزل کی طرف تھا۔ کنگ روڈ پر سرخ رنگ کی کار تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ اس میں 4 آدمی موجود تھے۔
یہ چاروں غیر ملکی تھے۔ ان کے چہروں سے خشونت برس رہی تھی۔ پچھلے 2 آدمی برابر پیچھے دیکھ رہے تھے، البتہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک غیر ملکی جو شکل سے خاصا مدبر معلوم ہو رہا تھا، کار کے ڈیش بورڈ کے بٹن دبا کر کسی سے بات کر رہا تھا، اور پھر وہ بٹن بند کر کے ڈرائیور کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا پوزیشن ہے جگر؟ غیر ملکی نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ تعاقب ہو رہا ہے جناب، ڈرائیور نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ فاصلہ کتنا ہے؟ غیر ملکی نے پوچھا۔ تقریباً اتنا ہی جتنا شروع سے چلا آ رہا ہے، ڈرائیور نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ صرف تعاقب کرنا چاہتے ہیں، الجھنا نہیں چاہتے، غیر ملکی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پھر کیا خیال ہے، مقابلہ ہو جائے؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ شاید وہ انتہائی بے جگر آدمی واقع ہوا تھا۔ نہیں، اگر بغیر الجھے کام بن جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تصویر انتہائی قیمتی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ اس مقابلے میں ضائع ہو جائے، غیر ملکی نے قدر سخت لہجے میں جواب دیا۔ تو ڈرائیور خاموش ہو گیا۔ شاید جواب دینے والا ان کا انچارج تھا۔ پھر اچانک ڈیش بورڈ پر لگا ہوا ایک چھوٹا سا بلب اسپارک کرنے لگا، تو انچارج نے پھرتی سے ایک بٹن دبا دیا۔ ہیلو نمبر 2، ہیلو نمبر 2، وائٹ لائن اسپیکنگ، اوور۔ دوسری طرف سے ایک گھبراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ نمبر 2 اسپیکنگ باس، اوور۔ نمبر 2 نے جواب دیا۔ کیا پوزیشن ہے نمبر 2؟ اوور، باس نے پوچھا۔ وہی جناب، وائٹ اسکارپین بدستور تعاقب میں ہے۔ ویسے ان کے رویے سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ الجھنے کی بجائے صرف تعاقب کرنا چاہتے ہیں، اوور، نمبر 2 نے کہا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ اوور، باس نے ایک لمحے خاموشی کے بعد پوچھا۔ ہم پوائنٹ 62 پر جا رہے ہیں، اوور، نمبر 2 نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، اب میری ہدایت غور سے سنو۔ پوائنٹ نمبر 1 مستقل طور پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب کسی حالت میں فی الحال ادھر کا رخ نہ کرنا، وہ دشمنوں کی نظر میں آ چکا ہے۔ اب ہیڈ کوارٹر پر پوائنٹ نمبر 1 کی بجائے پوائنٹ نمبر 2 ہوگا، اوور، باس نے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ بہتر جناب، اوور، نمبر 2 نے جواب دیا۔ ویسے اس کی آنکھوں سے تشویش کے تاثرات نمایاں تھے۔ اچھا دیکھو، میں پوائنٹ 72 پر موجود ہوں۔ تم جب کراس کرو تو تصویر سائیڈ میں پھینک دینا۔ یہاں ایک تنگ موڑ ہے، اس لیے جب تک پچھلی کار وہاں تک پہنچے گی میں وہ تصویر اٹھا لوں گا۔ اس کے بعد تم ان سے نپٹ کر پوائنٹ نمبر 2 پر آ جانا، اوور، باس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے باس، اوور، نمبر 2 نے جواب دیا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، باس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو نمبر 2 نے بٹن آف کر دیا۔ پوائنٹ نمبر 72 پر چلو، نمبر 2 نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا، تو ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے چوک سے ڈرائیور نے گاڑی سرکلر روڈ کی طرف موڑ دی۔ یہ سڑک کافی سے زیادہ سنسان تھی۔ تم لوگ تیار ہو جاؤ، پوائنٹ 72 کے چوک سے آگے جا کر ہم نے وائٹ اسکارپین سے نپٹنا ہے، نمبر 2 نے پیچھے بیٹھے ہوئے غیر ملکیوں سے کہا۔ اوکے سر، دونوں نے جواب دیا اور پھر پاؤں کے پاس پڑی ہوئی مشین گن اٹھا لی۔ نمبر 2 نے کوٹ کے اندرونی جیب سے وہ تصویر نکالی اور پھر ایک لمحے تک اسے غور سے دیکھنے کے بعد اس نے ڈیش بورڈ کا خانہ کھول کر اس میں سے ایک لفافہ نکالا اور تصویر اس لفافے میں ڈال کر وہ تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ پوائنٹ 72 کتنی دور ہے؟ نمبر 2 نے ڈرائیور سے پوچھا۔ ابھی کافی دور ہے جناب، ہمیں 3 سڑکیں کراس کر کے وہاں پہنچنا پڑے گا، ڈرائیور نے جواب دیا، جو شاید دارالحکومت کی تمام سڑکوں کے محل وقوع سے واقف تھا۔ اس سڑک کی کیا سچویشن ہے؟ نمبر 2 نے پوچھا۔ اس سڑک کی بائیں طرف دور تک درختوں کا وسیع اور گھنا ذخیرہ ہے، ڈرائیور نے جواب دیا۔ ویری گڈ، باس نے بہت اچھا پوائنٹ تجویز کیا ہے، نمبر 2 نے خوش ہو کر کہا، اور پھر اس نے مڑ کر دیکھا تو کافی پیچھے سفید رنگ کی کار آ رہی تھی۔ اب پوائنٹ 72 قریب آ رہا ہے جناب، ڈرائیور نے غیر ملکی سے کہا، تو وہ سنبھل کر بیٹھ گئے۔ کافی دور آگے ایک موڑ آ رہا تھا، گاڑی اس موڑ کے قریب ہوتی جا رہی تھی اور پھر موڑ آ گیا تو نمبر 2 نے لفافہ ہاتھ میں احتیاط سے پکڑ لیا۔ پھر ان کی گاڑی آہستہ رفتار سے وہ تنگ سا موڑ کاٹنے لگی۔ موڑ کاٹتے ہی سامنے ایک نقاب پوش کھڑا تھا، اس کے نقاب پر سفید رنگ کے دھاگوں سے شیر کی تصویر کڑی ہوئی تھی۔ جب گاڑی اس کے قریب سے گزری تو ڈرائیور نے رفتار آہستہ کر دی۔ نمبر 2 نے لفافہ نقاب پوش کی طرف اچھال دیا اور پھر ڈرائیور نے یکدم اسپیڈ تیز کر دی۔ نقاب پوش نے جھپٹ کر وہ لفافہ، جو رفتار آہستہ ہونے کی وجہ سے کافی دور جا گرا تھا، اٹھا لیا۔ لفافہ اٹھاتے ہی وہ تیزی سے بھاگتا ہوا دوبارہ درختوں میں گم ہو گیا۔ وائٹ لائن والوں کی گاڑی کافی دور جا چکی تھی کہ سفید رنگ کی کار نے بھی تیز رفتاری سے موڑ کاٹا اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ اب پھر وہ سرخ رنگ کی کار کے پیچھے تھے۔
سفید رنگ کی کار میں صرف ڈرائیور ہی تھا جس کے چہرے سے بیزاری کے آثار نمایاں تھے۔ شاید وہ اس طویل تعاقب سے بری طرح اکتا چکا تھا۔ سرخ رنگ کی کار کافی آگے جا چکی تھی۔ روکو، کار روکو، نمبر 2 نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا تو ڈرائیور نے بھوکلا کر کار روک دی۔ سامنے سڑک پر ایک گہرا کھڈا تھا اور اس کھڈے کے دونوں طرف کاریں کھڑی تھیں، اور ادھر کافی دور تک ایک اور کار بھی موجود تھی جس کی باڈی گولیوں سے چھلنی ہو چکی تھی۔ لگتا ہے یہاں مقابلہ ہوا ہے، نمبر 2 نے کہا۔ سفید رنگ کی کار کافی نزدیک آ چکی ہے باس، پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی نے نمبر 2 کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، فائرنگ شروع کر دو، نمبر 2 نے کہا، اور پھر انہوں نے کھڑکی سے مشین گن نکال کر کار پر فائرنگ شروع کر دی، مگر سفید کار انتہائی تیزی سے پیچھے ہٹی اور دوسرے لمحے وہ تیزی سے مڑتی ہوئی واپس چلی گئی۔ اس کا تعاقب کیا جائے؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ چھوڑو، جانے دو، ہمارا کام ہو چکا ہے، نمبر 2 نے کہا، اور پھر وہ کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ اس کی پیروی میں باقی لوگ بھی نیچے اتر آئے۔ یہ وائٹ اسکورپین والوں کی کار ہے، نمبر 2 نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ کہیں یہ ہمارے لیے جال نہ بچھایا گیا ہو، جیگر نے پریشان کن لہجے میں کہا، اور پھر وہ چند لمحے ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ کار سائڈ سے نکال کر آگے لے چلو، نمبر 2 نے ڈرائیور سے کہا، تو ڈرائیور سر ہلا کر کار کی طرف مڑ گیا۔ بلیک زیرو کو جب عمران نے واپسی کا حکم دیا تو وہ جنگل میں کافی دور نکل چکا تھا۔ وہ غیر ملکی نہ جانے کہاں غائب ہوا تھا کہ اس کی پرچھائیاں تک بھی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ اس نے واپسی کا ارادہ تو کر لیا، لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ سڑک کس طرف ہوگی۔ تعاقب کرتے وقت اس نے سمتوں کا خیال بھی نہیں رکھا تھا۔ بہرحال اس نے اندازے کے تحت چلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اچانک وہ ٹھٹک گیا اور پھرتی سے وہ ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ دور اسے ایک سیاہ رنگ کی کار درختوں کے اندر چھپی ہوئی نظر آئی۔ کار کے نزدیک کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بلیک زیرو درخت کی آڑ سے نکلا اور پھر محتاط قدم اٹھاتا ہوا کار کی طرف بڑھنے لگا۔ ادھر کوئی سڑک نزدیک ہی تھی، ورنہ یہ جنگل اتنا گھنا ضرور تھا کہ کار کافی دور تک اندر نہیں آ سکتی تھی۔ جلد ہی وہ کار کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے حتی الامکان احتیاط کی کہ کسی کی نظروں میں نہ آئے۔ کار کے قریب رک کر اس نے دیکھا کہ نزدیک ہی سڑک تھی اور سڑک پر ایک نقاب پوش بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے نقاب پر سفید رنگ کے دھاگوں سے شیر کی تصویر کڑی ہوئی تھی۔ اب بلیک زیرو حیران تھا کہ آخر یہ چکر کیا ہے۔ یہاں اس مقام پر خفیہ طور پر نقاب پوش کی موجودگی ضرور کوئی اہم مقصد رکھتی تھی۔ اور پھر اسے ایک سرخ رنگ کی کار موڑ کاٹتی نظر آئی۔ سرخ رنگ کی کار نقاب پوش کے قریب آ کر قدرے آہستہ ہوئی، اور پھر اس میں بیٹھے ہوئے ایک غیر ملکی نے ایک لفافہ باہر نکال کر پھینک دیا۔ لفافہ اڑتا ہوا دور جا گرا۔ نقاب پوش نے جھپٹ کر وہ لفافہ اٹھا لیا۔ سرخ رنگ کی کار آگے نکل گئی۔ نقاب پوش لفافہ اٹھا کر سیاہ کار کی طرف دوڑتا ہوا آیا۔ بلیک زیرو کار کے پیچھے ہی چھپ کر بیٹھ گیا۔ بلیک زیرو نہ سمجھ سکا کہ اس میں کیا ہوگا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اس لفافے میں ضرور کوئی اہم چیز ہوگی، ورنہ اس پراسرار طریقے سے اسے حاصل نہ کیا جاتا۔ اس نے لفافہ حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا، اور پھر ایک سفید رنگ کی کار موڑ کاٹتی ہوئی نظر آئی اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ نقاب پوش اب کار کے پیچھے پہنچ چکا تھا۔ ہینڈز اپ، بلیک زیرو نے اچانک کار کی اوٹ سے نکل کر کہا، اور تو نقاب پوش جھٹک کر رک گیا۔ لفافہ میرے حوالے کر دو، بلیک زیرو نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، مگر نقاب پوش نے لفافہ دینے کی بجائے اچانک کار کی دوسری طرف چھلانگ لگا دی، اور اس سے پہلے کہ بلیک زیرو گولی چلاتا، نقاب پوش اڑتا ہوا کار کی دوسری طرف چھپ چکا تھا۔ بلیک زیرو بھی جھپٹ کر کار کی اوٹ میں ہو گیا تاکہ نقاب پوش اس پر گولی نہ چلا سکے۔ اب سچویشن کچھ عجیب سی ہو گئی تھی۔ کار کی دونوں سائڈوں پر دونوں گھات لگائے بیٹھے تھے۔ بلیک زیرو نے جھک کر کار کے آگے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں نقاب پوش مڑتا ہوا پیچھے کی طرف نہ آ جائے۔ کار کے آگے پہنچ کر وہ مڑا اور پھر دوسری طرف سے اس نے ریوالور کی نال نکال کر فائر کر دیا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دوسرا فائر کیا، مگر جواب نہیں۔ بلیک زیرو نے رسک لے کر سر نکالا، مگر پھر وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ دوسری طرف سے نقاب پوش غائب ہو چکا تھا۔ اوہ، چوٹ ہو گئی، بلیک زیرو نے چونک کر کہا۔ نقاب پوش کہیں درختوں میں ہی روپوش ہو گیا تھا۔ یہ ضروری تو نہیں تھا کہ وہ کار میں ہی بیٹھ کر بھاگے۔ بلیک زیرو نے کار کے ارد گرد اچھی طرح جائزہ لیا، مگر کوئی فرد نظر نہ آیا۔ اب وہ ادھر ادھر درختوں پر دیکھنے لگا، لیکن ہر جگہ خاموشی طاری تھی۔ بلیک زیرو حیران تھا کہ نقاب پوش کو زمین کھا گئی یا آسمان۔
ویسے وہ اپنے آپ کو خطرے میں بھی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اسے قطعی علم نہیں تھا کہ نقاب پوش کہاں ہے، اور نقاب پوش اگر کسی درخت کی اوٹ میں ہوا تو وہ بآسانی بلیک زیرو کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ آخر تنگ آ کر بلیک زیرو ایک طرف درختوں کی طرف چل دیا۔ 40-50 قدم چلنے کے باوجود بھی وہ نقاب پوش اسے نظر نہ آیا، اور دوسرے لمحے کار اسٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی تو وہ اچھل کر مڑا۔ نقاب پوش ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ادھر ادھر جانے کے بجائے کار کے نیچے رینگ گیا تھا، اور پھر بلیک زیرو کے ہٹتے ہی وہ باہر نکل کر اندر بیٹھ چکا تھا۔ بلیک زیرو نے فائر کیا، مگر کار آگے بڑھ چکی تھی۔ اسی لمحے جنگل فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھا۔ یہ مشین گن کی آواز تھی جو کار کی دوسری طرف سے آ رہی تھی۔ پھر کار کے ٹائر دھماکے سے پھٹ گئے۔ بلیک زیرو درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ شاید کوئی اور شخص بھی ان کے درمیان کود پڑا تھا۔ کار کے ٹائر برسٹ ہوتے ہی کار کا دروازہ کھلا، اور پھر وہ نقاب پوش باہر نکلا، اور بلیک زیرو نے گولی چلا دی۔ گولی نقاب پوش کے ہاتھ پر لگی، اور اس کے ہاتھ میں پڑا ہوا ریوالور دور جا گرا، مگر نقاب پوش چھلانگ لگا کر ایک درخت کی اوٹ میں ہو چکا تھا۔ ہاتھ اٹھا کر باہر نکلاؤ، وائٹ لائن، تم بچ کر نہیں جا سکتے۔ دوسری طرف سے ایک گھراتی ہوئی آواز سنائی دی، اور دوسرے لمحے نقاب پوش، جسے وائٹ لائن کہہ کر پکارا گیا تھا، کی طرف سے فائر ہوا۔ اس کے پاس شاید دوسرا ریوالور بھی تھا۔ گولی چلتے ہی ایک ہلکی سی چیخ ابھری، اور پھر دور ایک درخت سے ایک آدمی نیچے آ گرا۔ وائٹ لائن نشانے کا بے حد سچا ثابت ہوا تھا، لیکن جو شخص نیچے گرا تھا وہ بھی بے حد پھرتیلا ثابت ہوا۔ نیچے گرتے ہی وہ اچھل کر اسی درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ وائٹ لائن نے دوسری گولی چلائی ضرور، مگر وہ اس آدمی کو چھو بھی نہ سکی۔ اب تینوں مختلف سمتوں میں چھپے ہوئے تھے۔ پوزیشن یہ تھی کہ جو بھی پہلے باہر نکلنے کی کوشش کرتا وہ مارا جاتا، اس لیے تینوں ہی خاموشی سے چھپے ہوئے تھے۔ بلیک زیرو سوچ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ کوئی تدبیر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس کی گھڑی کے ہندسے چمکنے لگے تو اس نے ونڈ بٹن کھینچ دیا۔ ہیلو ہیلو، عمران بول رہا ہوں، اوور۔ دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی دی۔ یس، بلیک زیرو بول رہا ہوں عمران صاحب، اوور۔ بلیک زیرو نے سرگوشی کے انداز میں جواب دیا۔ تم ابھی تک واپس نہیں پہنچے، اوور، عمران نے پوچھا، اور پھر بلیک زیرو نے جواب میں اپنی تمام موجودہ سچویشن تفصیل سے بتا دی۔ اوہ، وہ لفافہ بہت اہم ہے، وہ اس کیس کی بنیاد ہے۔ اس لفافے میں ضرور تصویر ہوگی۔ اس نقاب پوش کو کسی بھی طریقے سے بھی نہ نکلنے دینا، میں وہیں آ رہا ہوں، اوور، عمران نے تیز سے لہجے میں کہا۔ بہت بہتر، اوور، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ میرے آنے تک ہوشیار رہنا، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا، اور پھر رابطہ ختم ہو گیا۔ بلیک زیرو اس دوران دونوں آدمیوں کی طرف پوری طرح متوجہ تھا، لیکن وہ دونوں درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے نہ جانے کیا سوچ رہے تھے۔ بلیک زیرو کی پوری توجہ اب اس نقاب پوش کی طرف تھی جس کے پاس وہ اہم لفافہ تھا۔ اچانک بلیک زیرو نے نقاب پوش کو بھاگ کر ایک اور درخت کے پیچھے چھپتے دیکھا۔ وہ اس طرح اچانک بھاگا تھا کہ وہ دونوں ہی فائر نہ کر سکے تھے۔ بلیک زیرو سمجھ گیا کہ نقاب پوش سڑک کے قریب پہنچنا چاہتا ہے۔ پھر بلیک زیرو نے دیکھا کہ مشین گن والے کا سر باہر نکلا تھا۔ وہ شاید نقاب پوش کو نئی پوزیشن کو سمجھنا چاہتا تھا۔ بلیک زیرو نے اس پر فائر کھول دیا، اور فائر کر کے وہ بھاگ کر ایک درخت کے پیچھے ہو گیا۔ مشین گن والا جلدی سے اوٹ میں ہو گیا، اور پھر دوسرے لمحے اس کی مشین گن نے آگ اگلنی شروع کر دی، مگر بلیک زیرو اور نقاب پوش دونوں ہی محفوظ تھے۔ اب ان کا درمیانی فاصلہ کم تھا۔ پھر اچانک ایک فائر ہوا، اور بلیک زیرو کے ہاتھ سے ریوالور نکل گیا۔ دراصل اس نے مشین گن والے کو نشانہ بنانے کے لیے ہاتھ باہر نکالا تھا کہ نقاب پوش نے فائر کر دیا۔ نشانہ صحیح لگا، اور ریوالور اچھل کر درخت سے دور جا گرا۔ اب ریوالور اٹھانا موت کے منہ میں داخل ہونے کے مترادف تھا۔ پھر اچانک اسے ایک خیال سوجا، اور وہ تیزی سے اس گھنے درخت کے اوپر چڑھتا چلا گیا۔ اس نے حد الوسع کوشش کی تھی کہ کوئی آواز پیدا نہ ہو، اور وہ اس میں کامیاب بھی رہا۔ درختوں کے ٹہنے آپس میں ملے ہوئے تھے۔ بلیک زیرو اس درخت کے ذریعے دوسرے درخت پر پہنچ گیا تھا۔ نقاب پوش شاید اب اس کی طرف سے مطمئن تھا کہ وہ غیر مسلح ہو چکا ہے۔ اس طرح 2-3 درختوں سے ہوتا ہوا وہ عین اس درخت کے اوپر پہنچ گیا جس کے نیچے وہ نقاب پوش چھپا ہوا تھا۔ ٹہنیوں کے ہلنے سے اس نقاب پوش نے ایک لمحے کے لیے اوپر دیکھا، مگر پھر اس نے توجہ نہ دی۔ وہ سمجھا شاید کوئی جانور ہے۔ اب بلیک زیرو چاہتا تو نقاب پوش کو چھاپ لیتا، لیکن اس طرح پوزیشن مشین گن والے کے کنٹرول میں آ جاتی۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔
کم از کم اس بچوں والی آنکھ مچولی سے تو نجات ملے گی، اور دوسرا اس طرح عمران کے لیے اس مشین گن والے پر قابو پانا آسان ہوگا۔ اس طرح عمران ناراستی میں ان لوگوں میں سے کسی کی ضرورت نہ آ جائے۔ چنانچہ اس نے وائٹ لائن والے کو پکڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ فیصلہ کرتے ہی اس نے اس خیال پر فوری عمل بھی کر ڈالا۔ چنانچہ دوسرے ہی لمحے ایک زوردار چھلانگ سے وہ نقاب پوش کو لیتا ہوا زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ نقاب پوش کے ہاتھ سے اس اچانک افتاح سے ریوالور نکل کر دور جا گرا، اور پھر ان دونوں نے اٹھنے میں دیر نہ لگائی۔ اس بار بلیک زیرو کا داؤ چل گیا۔ چنانچہ ایک زبردست فلائنگ کک نقاب پوش کے سینے پر پڑ چکی تھی، اور پھر نقاب پوش پیچھے درخت سے ٹکرا چکا تھا۔ خبردار، تم دونوں ہاتھ اٹھا لو ورنہ بھون دوں گا، مشین گن والے کی کرخ آواز سنائی دی۔ وہی ہوا جس کا خدشہ پہلے سے بلیک زیرو کے ذہن میں تھا، لیکن بلیک زیرو مطمئن تھا کہ کم از کم بلی تھیلے سے باہر تو آئی۔ بلیک زیرو اور نقاب پوش دونوں نے ہاتھ اٹھا لیے۔ سامنے ایک غیر ملکی ہاتھ میں مشین گن لیے کھڑا تھا، اس کی پنڈلی اور بازو سے خون رس رہا تھا۔ میرے خیال میں تم وہی ہو جو تھوڑی دیر پہلے کار سے نکل کر فرار ہوا تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ تمہارا خیال ٹھیک ہے، تم سے تو میں بعد میں نپٹتا ہوں، پہلے وائٹ لائن سے بات کر لو، غیر ملکی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وائٹ لائن، اب تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم شرافت سے ہر چیز میرے حوالے کر دو، غیر ملکی نے غراتے ہوئے نقاب پوش سے کہا۔ وہ شاید دیر سے وہاں پہنچا تھا، اسے لفافے کے متعلق علم نہیں تھا۔ تم کون ہو؟ نقاب پوش نے گھراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ ارے تم مجھے نہیں پہچانتے مسٹر وائٹ لائن؟ مجھے وائٹ اسکارپین کہتے ہیں، غیر ملکی نے کیکا لگاتے ہوئے کہا۔ اوہ، تم وائٹ اسکارپین ہو؟ نقاب پوش نے گھراتے ہوئے کہا۔ ادھر بلیک زیرو سوچ رہا تھا کہ وہ ڈبل وائٹ کے درمیان اکیلا پھنس گیا ہے۔ ہاں میرے دوست، میں وائٹ اسکارپین ہوں۔ اب وقت ضائع مت کرو، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، تمہاری بھلائی اسی میں ہے، وائٹ اسکارپین نے کرخ لہجے میں کہا۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، وائٹ لائن نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ بہرحال کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا، تم بغیر کسی ضروری مقصد کے اس جنگل میں نہیں آ سکتے، وائٹ اسکارپین نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر خواہ مخواہ وقت ضائع کیوں کر رہے ہو؟ مجھے گولی مار دو، اور جو کچھ میری جیبوں سے نکلے حاصل کر لو، وائٹ لائن نے جواب دیا۔ خبردار! اچانک بلیک زیرو کو عمران کی آواز سنائی دی، اور دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی مشین گن وائٹ اسکارپین کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری، اور اس کے ساتھ ہی عمران درخت کی اوٹ سے نکل کر سامنے آ گیا۔ کس کے پاس تصویر تھی؟ عمران نے بلیک زیرو سے کہا، اور پھر تصویر کا لفظ سن کر وائٹ اسکارپین یوں چونکا جیسے کسی نے اس پر ایٹم بم مار دیا ہو۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار ابھر آئے تھے۔ بلیک زیرو ہاتھ نیچے کر کے وائٹ لائن کی طرف مڑا، لیکن ابھی اس نے ایک قدم ہی اٹھایا تھا کہ اچانک وائٹ اسکارپین نے بجلی کی سی تیزی سے عمران پر چھلانگ لگا دی۔ شاید وہ تصویر کے متعلق سن کر اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا تھا۔ عمران کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وائٹ اسکارپین یوں اندھا دھند حملہ کر دے گا۔ چنانچہ وہ فائر بھی نہ کر سکا اور نہ ہی اپنے آپ کو بچا سکا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹتے ہوئے زمین پر کلا بازیاں کھانے لگے۔ ریوالور جھٹکے کی وجہ سے عمران کے ہاتھ سے بھی نکل گیا تھا۔ ادھر بلیک زیرو اور وائٹ لائن آپس میں ٹکرا گئے۔ اب وہاں دو پارٹیوں کی زوردار جنگ ہو رہی تھی۔ چاروں لڑنے بھڑنے کے ماہر تھے، اس لیے جلد ہی کوئی فیصلہ کن نتیجہ نہ نکل سکا۔ بلیک زیرو نے وائٹ لائن پر کراٹے کا وائر کیا، اور وائٹ لائن دھورا ہوتا چلا گیا، مگر دوسرے لمحے اس نے اچھل کر بلیک زیرو کو کک مار دی، اور اس کا بوٹ بلیک زیرو کی تھوڑی پر پڑا، اور وہ الٹ کر گر گیا۔ وائٹ لائن نے اٹھ کر اس پر چھلانگ لگانی چاہی، مگر بلیک زیرو نے اسے راستے میں ہی سنبھال لیا، اور دوسرے لمحے وائٹ لائن کے سینے پر زوردار ٹکر لگی اور وہ دور جا گرا۔ ادھر عمران اور وائٹ اسکارپین دو وحشی درندوں کی مانند آپس میں لڑ رہے تھے۔ جوڈو اور کراٹے کا ہر داؤ آزمایا جا رہا تھا۔ اچانک عمران کا ایک مخصوص داؤ چل گیا، اور وائٹ اسکارپین کی ہڈی کا مورا عمران نے اپنی جگہ سے ہٹا دیا۔ یہ ایک ایسا خطرناک داؤ تھا جو کبھی خطا نہیں جاتا تھا، صرف موقع ملنا چاہیے۔ یہ داؤ سنگھی سے منسوب تھا، اور اسی سے عمران نے اسے حاصل کیا تھا۔ نتیجہ عمران کی حسب توقع رہا۔ وائٹ اسکارپین زمین پر پڑا ہاتھ پٹخ رہا تھا۔ وہ نہ ہی بیٹھ سکتا تھا اور نہ ہی اٹھ سکتا تھا، وہ بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ عمران نے کھڑے ہو کر ہاتھ جھاڑے اور پھر وائٹ لائن کی طرف بڑھا۔ ادھر وائٹ لائن اور بلیک زیرو ایک دوسرے کو اٹھا اٹھا کر پٹخ رہے تھے۔ عمران ابھی ان دونوں کی جنگ میں شامل نہ ہوا تھا کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا۔
اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پہلو میں دھیکتا ہوا انگارہ گھس گیا ہو۔ اس نے بے اختیار اپنا پیٹ پکڑ لیا۔ گولی شاید کسی نازک جگہ پر لگی تھی، اس لیے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ دوسرے لمحے 3-4 آدمی اسے مختلف سمتوں سے ریوالور لیے اپنی طرف آتے دکھائی دیے، اور پھر اس کے ڈوبتے ہوئے ذہن نے ایک اور دھماکے کی آواز سنی، اور اس بار بلیک زیرو کو اس نے گرتے دیکھا۔ تم اتنی دیر میں کیوں آئے؟ آخری آواز اسے وائٹ لائن کی یاد رہ گئی، جو شاید اس کے اپنے آدمی تھے، جن کو اس نے واچ ٹرانسمیٹر پر ہی بلایا تھا۔ پھر اس کے ذہن پر تاریکی چھا گئی۔ صفدر صدیقی کو اس کے فلیٹ پر چھوڑ کر اپنے فلیٹ پر آ گیا۔ فلیٹ پر آتے ہی اس نے سب سے پہلے X2 کو کال کیا، لیکن وہاں X2 نے کال اٹینڈ نہ کی، شاید X2 موجود نہیں تھا۔ بہرحال اس نے کال آٹومیٹک سسٹم کے تحت ٹیپ کرا دی۔ وہاں سے فارغ ہو کر اس نے جولیا کو کال کیا، اور پھر جلد ہی رابطہ مل گیا۔ ہیلو، جولیا اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ صفدر بول رہا ہوں جولیا، صفدر نے جواب دیا۔ اوہ صفدر، تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ تمہارے پیچھے صدیقی کو بھیجا مگر وہ بھی غائب ہو گیا۔ کیا چکر ہے؟ کہاں سے بول رہے ہو؟ جولیا بھوکلاہٹ میں لگاتار سوال کرتی چلی گئی، اور پھر صفدر نے جواب میں تمام تفصیل سنا دی۔ بہت لمبا چکر چل گیا ہے، لیکن یہ کیس کیا ہے؟ مجھے تو کچھ علم نہیں، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جولیا میم، میں تو اتفاقاً ہی اس گروہ میں گھس گیا تھا۔ کسی تصویر کا سلسلہ ہے، 2 گروپ وائٹ لائن اور وائٹ اسکارپین اس تصویر کے لیے آپس میں ٹکرا گئے ہیں، لیکن وہ تصویر کیا ہے؟ آیا اس کی ہمارے لیے بھی کوئی اہمیت ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، صفدر نے تشویش آمیز لہجے میں کہا۔ تصویر کی اہمیت کا مجھے صرف اتنا علم ہے کہ وہ بھی کیپٹن شکیل سے بات ہونے پر پتہ چلا تھا کہ یہ تصویر عمران کے لیے بے حد اہم ہے۔ کیپٹن شکیل اور تنویر دونوں وائٹ اسکارپین کے پھندے میں پھنس گئے تھے، جہاں سے عمران نے انہیں نجات دلائی ہے۔ وہ وائٹ اسکارپین کے باس کو بے ہوش کر کے لا رہے تھے کہ گاڑی کا ٹائر بسٹ کر دیا گیا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ انہیں ہوش دانش منزل میں آیا، لیکن وہ وائٹ اسکارپین غائب تھا۔ ادھر X2 اور عمران دونوں غائب ہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، عجیب الجھا ہوا اور پیچیدہ کیس ہے، کوئی واضح صورتحال سامنے نہیں ہے، جولیا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر میرے خیال میں مجھے وائٹ لائن کے ہیڈ کوارٹر کی طرف جانا چاہیے، ہو سکتا ہے مزید کچھ حالات پتہ چل جائیں، صفدر نے تجویز پیش کی۔ اس کی فرض شناسی قابل داد تھی کہ ابھی وہ ان کے پھندے سے بڑی مشکل سے جان بچا کر آیا تھا کہ پھر دوبارہ خود ہی جانے پر رضامند ہو گیا۔ لیکن تم تھکے ہوئے ہو، میں کیپٹن شکیل کو بھیج دیتی ہوں، وہ اب صحیح ہے، جولیا نے کہا۔ نہیں مس جولیا، میں بالکل ٹھیک ہوں، جب کوئی کام کرنا ہے تو پھر تھکاوٹ کا اس میں کیا دخل، صفدر نے جواب دیا۔ لیکن میرے خیال میں کیپٹن شکیل کو بھی ساتھ لے جاؤ، کہیں ضرورت پڑ سکتی ہے، ایک سے بھلے دو، جبکہ ہمیں کیس کی نوعیت کا بھی علم نہیں ہے، جولیا نے جواب دیا۔ اگر آپ ایسا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کیپٹن شکیل کو فون کر کے میرے فلیٹ پر آنے کا کہہ دیں، پھر ہم دونوں چل پڑیں گے، صفدر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی کیپٹن شکیل کو بھیجتی ہوں، جولیا نے کہا، اور پھر رابطہ ختم ہو گیا۔ صفدر نے ایک طویل سانس لے کر ریسیور رکھ دیا، اور پھر وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ نئی مہم پر جانے سے پہلے وہ غسل کر کے تازہ دم ہونا چاہتا تھا۔ بلیک زیرو کو پہلے ہوش آ گیا تھا، اس نے کرہاتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ چند لمحے تک تو خالی ذہن ہو کر خلا میں دیکھتا رہا، پھر اس کی یادداشت واپس آ گئی اور وہ چونک کر اٹھنے لگا، لیکن ناقاہت اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ اس سے اٹھا نہ جا سکا۔ اسے چکر سے آنے لگے اور ذہن پر ایک بار پھر تاریکی چھانے لگی، لیکن اس نے سر جھٹک کر اور اپنی قوت ارادی بروکار لاتے ہوئے اس تاریکی کے غبار کو ذہن سے جھٹکا، اور پھر بڑی مشکل سے وہ اٹھ بیٹھا۔ اسے سب سے زیادہ فکر عمران کی تھی، کیونکہ جب اسے گولی لگی تھی تو اس نے عمران کو گرتے دیکھ لیا تھا، اور پھر اسے اپنے قریب ہی پڑا ہوا عمران بھی نظر آ گیا۔ اس سے اٹھ کر تو نہیں چلا گیا، لیکن وہ رینگتا ہوا عمران کے پہلو کے قریب پہنچ گیا۔ عمران کے پہلو سے کافی سے زیادہ خون بہہ چکا تھا، اور ابھی تک خون رس رہا تھا۔ عمران کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ بلیک زیرو نے بے تابی سے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا، اور پھر اسے قدرے اطمینان ہوا۔ نبض گو بے حد سست تھی، لیکن چل رہی تھی۔ اگر بروقت عمران کو طبی امداد میسر ہو جائے تو اس کی جان بچ سکتی ہے،
اتنا بلیک زیرو بھی جانتا تھا کہ عمران کی جان کتنی قیمتی ہے۔ سڑک نزدیک ہی تھی، اگر وہ سڑک تک پہنچ جائے تو مدد ملنے کی امید ہو سکتی تھی۔ وائٹ اسکارپین وہاں موجود نہ تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وائٹ لائن والے اسے ساتھ لے گئے ہیں، اور ان دونوں کو انہوں نے یوں لے جانے کی کوشش نہیں کی ہوگی کہ یہیں پڑے پڑے ختم ہو جائیں گے۔ مفت میں کون لاشیں لاتا پھرے۔ بلیک زیرو تیزی سے رینگتا ہوا سڑک کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے بے حد نکاہت اور تکلیف محسوس ہو رہی تھی، لیکن عمران کی جان بچانے کی لگن نے اسے سہارا دیا ہوا تھا۔ وہ ہر قیمت پر عمران کی جان بچانا چاہتا تھا۔ بلیک زیرو تیزی سے رینگتا ہوا جلد ہی سڑک کے کنارے پر پہنچ گیا۔ یہ سڑک عموماً سنسان رہتی تھی، لیکن آج اس کی ویرانی بلیک زیرو کو بہت بری لگ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد کوئی امداد مل جائے، کیونکہ ہر گزرنے والا لمحہ عمران کو موت کے قریب لے جا رہا تھا۔ پھر اسے دور سے ایک کار اپنی طرف آتی ہوئی نظر آئی۔ بلیک زیرو اس کار کو دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ وہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ جلد ہی کار نزدیک آ گئی اور دوسرے لمحے بلیک زیرو کار کو پہچان چکا تھا۔ یہ کیپٹن شکیل کی کار تھی۔ بلیک زیرو نے سڑک سے اپنا آدھا جسم اٹھا کر کار کو روکنے کے لیے ہاتھ دیا، اور پھر کار اس کے قریب آ کر رک گئی۔ کار رکتے ہی صفدر اور کیپٹن شکیل نیچے اتر آئے۔ وہ دونوں تیزی سے بلیک زیرو کی طرف بڑھے۔ کیا بات ہے مسٹر؟ صفدر نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ تو بلیک زیرو نے ایک فرضی کہانی اس انداز میں سنا دی کہ اس کی شخصیت کا راز نہ کھلے۔ اوہ، تم خود بھی کافی زخمی ہو، صفدر نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اندر دیکھو کون ہے، میں انہیں سہارا دے کر کار میں بٹھاتا ہوں، کیپٹن شکیل نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر اس نے بلیک زیرو کو سہارا دے کر کار میں بٹھا دیا۔ ابھی وہ بلیک زیرو کو کار میں بٹھا کر فارغ نہیں ہوا تھا کہ اندر سے صفدر کی حیرت بھری چیخ سنائی دی۔ تو کیپٹن شکیل تیزی سے مڑ کر دوڑتا ہوا جنگل کی طرف بڑھ گیا، اور پھر جلد ہی کیپٹن شکیل اور صفدر عمران کو اٹھائے ہوئے سڑک پر آ گئے۔ ان دونوں کے چہرے تشویش سے ستے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے عمران کو سیٹ پر لٹا دیا۔ بلیک زیرو سمٹ کر کونے میں ہو گیا۔ آپ کے چہرے بتلا رہے ہیں کہ یہ آدمی آپ کا واقف ہے، بلیک زیرو نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس دوران کیپٹن شکیل ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر صفدر بیٹھ گیا۔ ہاں، یہ ہمارا قریبی دوست ہے، صفدر نے مختصر سا جواب دیا، اور پھر کیپٹن شکیل نے کار موڑی اور اسے انتہائی تیز رفتاری سے دوڑانے لگا۔ آہستہ مسٹر، ہم دونوں کی حالت جھٹکے لگنے سے زیادہ خراب ہو جائے گی، بلیک زیرو نے کہا، لیکن اس کی کسی نے نہ سنی، اور پھر کار جلد ہی دانش منزل کے قریب پہنچ گئی۔ کیپٹن شکیل نے صفدر کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بلیک زیرو سمجھ گیا کہ وہ اسے دانش منزل میں لے جانے سے گھبرا رہے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ مسکرا دیا، شاید وہ پہلے اسے کسی ہسپتال میں پہنچاتے، لیکن عمران کی حالت نے انہیں دانش منزل پہنچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دانش منزل کے کمپاؤنڈ میں گاڑی روک کر صفدر نے عمران کو کاندھے پر احتیاط سے لادا، اور پھر کیپٹن شکیل نے بلیک زیرو کو سہارا دیا، اور پھر وہ ان دونوں کو لیے ہوئے آپریشن روم میں آ گئے۔ بلیک زیرو وہاں پہنچتے ہی دوبارہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ شاید عمران کی جان بچانے کی امنگ نے جو اسے سہارا دیا ہوا تھا، اب محفوظ جگہ پر پہنچتے ہی وہ زائل ہو گئی، اور شدید نکاہت اور بے پناہ تکلیف نے اس کے ذہن کو دوبارہ تاریک کر دیا۔ ان دونوں کو آپریشن روم میں لٹاتے ہی صفدر نے انٹر کام پر X2 کو کال کرنا شروع کر دیا، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ دونوں X2 ان کے سامنے میزوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ جب رابطہ نہ ہوا تو انہوں نے پریشان ہو کر جولیا کو فون کیا۔ فون سنتے ہی جولیا بھی پریشان ہو گئی۔ جولیا نے انہیں ایک مخصوص نمبر بتایا کہ اس نمبر پر فون کرو، فوراً ایمرجنسی ڈاکٹر آ جائیں گے۔ اس نے انہیں خود وہاں سے چلے آنے کو کہا، کیونکہ X2 کا حکم تھا کہ وہ لوگ کسی اور آدمی کے سامنے نہ آئیں، اس لیے مجبوری تھی۔ صفدر نے کریڈل دبا کر سلسلہ منتقل کیا، اور پھر جولیا کے بتلائے ہوئے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جلد ہی رابطہ مل گیا۔ کون بول رہا ہے؟ ایک نرم آواز سنائی دی۔ عمران صاحب شدید زخمی حالت میں ہیں اور وہ آپریشن روم میں موجود ہیں۔ ایک اور آدمی بھی ان کے ساتھ نہایت تشویشناک حالت میں ہے، مہربانی فرما کر فوراً پہنچیں، صفدر نے پریشان لہجے میں کہا۔ اوکے سر، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ چلو چلیں کیپٹن شکیل، مس جولیا کا حکم ہے کہ ہم وہاں سے چلے آئیں، صفدر نے ریسیور رکھ کر کیپٹن شکیل سے کہا، اور پھر کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا، کیونکہ مجبوری تھی، ورنہ عمران کو اس حالت میں چھوڑ کر جانے کے لیے ان کا دل نہیں چاہتا تھا۔ یہ ایک وسیع و عریض کوٹھی تھی، فلک کالونی کی سب سے نمایاں کوٹھی، برج فلک، اس کا بڑا پھاٹک بند تھا۔ پھر ایک کار آ کر گیٹ کے سامنے رک گئی۔
مخصوص انداز میں 3 مرتبہ ہارن بجایا گیا اور پھر پھاٹک کی ذیلی کھڑکی کھلی اور ایک آدمی ہاتھ میں مشین گن اٹھائے باہر نکل آیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کار کے قریب آ گیا۔ وائٹ، اس مسلح چوکیدار نے نقاب پوش سے کہا جو ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا۔ لائن، نقاب پوش نے جواب دیا تو چوکیدار واپس کھڑکی سے ہوتا ہوا اندر چلا گیا۔ دوسرے لمحے پھاٹک کھلتا چلا گیا اور کار اندر رینگتی ہوئی داخل ہو گئی۔ کار کے داخل ہونے کے بعد پھاٹک دوبارہ بند ہو گیا۔ کار کوٹھی کے وسیع اور عالی شان پوش میں جا کر رک گئی۔ سب سے پہلے دروازہ کھول کر نقاب پوش باہر آیا اور پھر 3 اور آدمی بھی دروازہ کھول کر باہر آ گئے۔ وائٹ، اسکارپین کو اٹھا کر روم نمبر 4 میں پہنچا دو، نقاب پوش جو کہ وائٹ لائن تھا نے تینوں آدمیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا اور پھر مڑ کر مختلف برآمدوں سے ہوتا ہوا سامنے والے دروازے میں داخل ہو گیا۔ مختلف دروازوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں آیا اور پھر اس نے مڑ کر اس کمرے کا دروازہ بند کر کے چخکنی چڑا دی۔ اس نے سامنے دیوار میں لگی ہوئی الماری کھولی اور پھر اس میں رکھی ہوئی بھاری مشین جس پر ایک چھوٹی سی اسکرین بھی فٹ تھی اس کا بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی مشین میں زندگی سی پیدا ہو گئی۔ مختلف چھوٹے چھوٹے بلب جلنے بجھنے لگے اور پھر اسکرین بھی روشن ہو گئی۔ اسکرین پر مختلف رنگوں کی لہریں سی پیدا ہو رہی تھیں۔ وائٹ لائن نے مڑ کر لائٹ کا بٹن آف کر دیا تو کمرے میں گہری تاریکی چھا گئی۔ اب اسکرین زیادہ روشن تھی۔ وائٹ لائن نے مشین پر لگی ہوئی ایک ناب گھمانی شروع کر دی۔ ایک بڑے سے ڈائل میں لگی ہوئی سوئی ناب کے ساتھ ساتھ چلنے لگی اور پھر ایک مخصوص نمبر پر جب سوئی پہنچی تو وائٹ لائن نے ناب گھمانا بند کر دی اور ایک سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا۔ ایک تیز دھماکہ ہوا اور اسکرین پر لہریں تیزی سے بننے اور بگڑنے لگیں اور پھر دھماکے سے ایک منظر اسکرین پر ابھر آیا۔ وائٹ لائن کرسی گھسیٹ کر مشین کے قریب بیٹھ گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا آفس نما کمرہ تھا اور پھر میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھے ہوئے بھاری بھرکم آدمی کا چہرہ اسکرین پر پھیلتا چلا گیا۔ وہ آدھے سر سے گنجا تھا۔ وہ طوطے کی طرح موڑی ہوئی ناک اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں شیطانی چمک لیے سگار پی رہا تھا۔ وائٹ لائن نے ایک اور بٹن دبایا اور بٹن دبتے ہی وہ آدمی چونک پڑا۔ اس نے سامنے دیکھا اور پھر اس نے سگار منہ سے نکال کر میز پر رکھی ہوئی بڑی سی ایش ٹرے میں رکھ دیا۔ ہیلو ہیلو، وائٹ لائن اسپیکنگ سر، وائٹ لائن نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ گریٹ لائن اسپیکنگ، دس اینڈ رپورٹ، اس آدمی کی بھاری بھرکم اور تحکمانہ آواز سنائی دی۔ باس، ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ تصویر اس وقت میرے قبضے میں ہے اور اسکارپین بھی، وائٹ لائن نے قدرے مسرت آمیز لہجے میں جواب دیا۔ ویری گڈ وائٹ لائن، گریٹ لائن نے جواب دیا۔ ویسے اس کا چہرہ بدستور سپاٹ تھا۔ شکریہ سر، بہت جد و جہد کے بعد کامیابی ہوئی ہے، وائٹ لائن نے جواب دیا۔ تصویر بھیج دو آپریشن نمبر 3 کے ذریعے، گریٹ لائن نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اوکے سر، وائٹ لائن نے جواب دیا اور پھر اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک لفافہ نکالا۔ لفافے میں سے تصویر نکال کر اس نے ایک لمحے کے لیے تصویر کو دیکھا اور پھر اس نے مشین کا ایک بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی ایک چھوٹا سا خانہ کھل گیا۔ اس نے تصویر اس خانے میں فٹ کر دی اور پھر خانہ بند کر کے اس نے 2-3 اور بٹن دبا دیے اور پھر اسکرین پر دیکھنے لگا۔ گریٹ لائن بغور سامنے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ وائٹ لائن، یہاں تو اسکرین سادہ ہے، گریٹ لائن نے وائٹ لائن سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے باس؟ وائٹ لائن نے پریشان لہجے میں کہا۔ اس نے آپریشن 3 کا بٹن دبا کر خانہ کھولنے والا بٹن دبایا تو تصویر وہاں موجود تھی۔ اس نے تصویر باہر نکال کر دیکھی تو تصویر صحیح تھی۔ تصویر سامنے کرو، گریٹ لائن نے کہا تو وائٹ لائن نے تصویر سامنے کر دی۔ یہ تو سادہ کاغذ ہے، گریٹ لائن نے کہا۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ باس، یہ تصویر ہے، یہ سادہ کاغذ نہیں ہے، وائٹ لائن نے انتہائی پریشان نظروں سے تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا، جیسے تصویر پر موجود بندر اب اس کا منہ چڑا رہا ہو۔ کوئی اور تصویر آپریشن 3 کے ذریعے بھیجو، گریٹ لائن نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ بہتر باس، وائٹ لائن نے جواب دیا اور پھر اس نے اٹھ کر لائٹ جلائی اور پھر ایک الماری کھول کر ایک تصویر نکالی اور اس تصویر کو لا کر اس نے اسی طرح خانے میں ڈال کر بٹن دبائے۔ یہ تصویر تو پہنچ گئی ہے، مشین ٹھیک کام کر رہی ہے، گریٹ لائن نے پریشان لہجے میں کہا۔ یہ آپریشن 3 کا جدید ترین نظام تھا۔ یہاں خانے میں ڈالی گئی تصویر بجلی کی لہروں میں تبدیل ہو کر مطلوبہ ریسیور میں پہنچتی تھی، جہاں آٹومیٹک نظام سے وہ ایک اسکرین پر نظر آتی تھی۔
اور اس میں لگا ہوا کیمرہ اس کا پرنٹ تیار کر کے 1 منٹ سے بھی کم عرصے میں وہ باہر نکال دیتا تھا۔ دوسری تصویر اسی نظام کے تحت وہاں پہنچ گئی تھی۔ پہلی تصویر دوبارہ بھیجو، گریٹ لائن نے حکم دیتے ہوئے کہا تو وائٹ لائن نے خانہ کھول کر پہلی والی تصویر نکالی اور اس کی جگہ دوسری تصویر دوبارہ خانے میں فٹ کر کے بٹن دبا دیے۔ کچھ نہیں ہوا، صرف سادہ کاغذ ہے، تصویر کا کوئی نقش موجود نہیں، گریٹ لائن نے کہا۔ اس کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ ادھر وائٹ لائن کی بھی یہی حالت تھی۔ میرے خیال میں اس تصویر پر کوئی مخصوص کیمیکل لگایا گیا ہے جو کیمرہ اس کی تصویر نہیں کھینچ سکتا، گریٹ لائن نے کہا۔ جی ہاں باس، معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، وائٹ لائن نے بے جارگی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اتنی اہم اور قیمتی تصویر کے ساتھ ضرور کوئی خاص حرکت کی گئی ہوگی، گریٹ لائن نے کہا، مگر وائٹ لائن خاموش رہا۔ اوکے وائٹ لائن، اب ایسا کرو تم فوراً تصویر سمیت یہاں ہیڈ کوارٹر پہنچنے کی کوشش کرو۔ گو اس طرح رسک ضرور بڑھ جائے گا، مگر مجھے امید ہے کہ تم کامیاب رہو گے، گریٹ لائن نے کہا۔ بہتر جناب، میں آج ہی واپسی کا پروگرام بنا لیتا ہوں۔ وائٹ اسکارپین کے متعلق کیا حکم ہے؟ وائٹ لائن نے پوچھا۔ اسے چھوڑو، اس کی موت سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، گریٹ لائن نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ تو وائٹ لائن وائٹ اسکارپین کی رہائی کا غیر متوقع حکم سن کر حیران رہ گیا، مگر مجبور تھا۔ باس کا حکم تھا، اس لیے اس نے صرف اوکے کہا اور پھر بٹن آف کرنے شروع کر دیے۔ بٹن آف کرتے ہی اسکرین تاریک ہو گئی اور مشین بے جان ہو گئی۔ وائٹ لائن نے تصویر اٹھا کر الماری کے ایک خانے میں رکھی اور پھر الماری بند کر دی۔ الماری بند کر کے وہ جیسے ہی مڑا، اسے بے تحاشا فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں اور وہ بری طرح چونک پڑا۔ پھر اس نے تیزی سے جیب سے ریوالور نکالا اور دروازہ کھول دیا۔ اسی لمحے ایک آدمی بھاگتا ہوا اس سے ٹکرا گیا۔ باس، باس، وائٹ اسکارپین نے حملہ کر دیا ہے، ٹکرانے والے آدمی نے گھبراہٹ آمیز لہجے میں کہا، مگر وائٹ لائن بغیر جواب دیے تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ بڑا سا کمرہ نیم تاریک تھا اور ایک غیر ملکی کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازے پر دستک ہوئی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ کم ان، غیر ملکی نے سخت لہجے میں کہا تو دروازہ کھلا اور ایک غیر ملکی اندر داخل ہوا۔ کیا رپورٹ ہے؟ پہلے غیر ملکی نے پوچھا۔ باس غائب ہے اور ہیڈ کوارٹر تباہ ہو گیا ہے۔ نمبر 3 جو وائٹ لائن کا تعاقب میں تھا ناکام لوٹ آیا ہے۔ نمبر 26 اور نمبر 11 جنہیں باس نے فوری طور پر طلب کیا تھا، اس میں سے نمبر 11 واپس آیا ہے۔ اس نے رپورٹ دی ہے کہ باس کو چند مقامی آدمی بے ہوش کر کے لے جا رہے تھے۔ سرکلر روڈ پر مقابلہ ہوا اور نمبر 26 مارا گیا۔ 3 اور مقامی آدمی بھی اس مقابلے میں ختم ہو گئے۔ باس اور وہ گھنے درختوں کے ذخیرے میں گھس کر جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ جنگل میں راستہ بھول گیا تھا۔ پھر جب وہ سڑک پر پہنچا تو اس نے 2 آدمی مردہ دیکھے اور وائٹ لائن والے بے ہوش باس کو کار میں لاد کر لے جا رہے تھے۔ جب تک وہ کوئی مزاحمت کرتا کار جا چکی تھی۔ کار کے نمبروں پر جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ کار فلک کالونی کی کوٹھی برج فلک میں جاتی دیکھی گئی ہے۔ میرا خیال ہے باس وہاں ہے، آنے والے غیر ملکی نے تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ ہمیں فوراً باس کو وہاں سے چھڑانا چاہیے، ورنہ وائٹ لائن والے گولی مارنے سے دریغ نہیں کریں گے، پہلے غیر ملکی نے پریشان کن لہجے میں کہا، جبکہ دوسرا خاموش کھڑا رہا۔ فوراً سب کو آرڈر دو کہ مسلح ہو کر تیار ہو جائیں، ہم فوراً برج فلک پر ریڈ کرتے ہیں، پہلے غیر ملکی نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ بہترین جناب، آنے والے غیر ملکی نے جواب دیا اور پھر وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں موجود غیر ملکی نے آگے بڑھ کر ایک الماری کھولی اور اس میں سے ایک مشین گن نکال کر اس کا میگزین چیک کیا اور پھر مشین گن ہاتھ میں لے کر وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ ایک راہداری سے ہوتا ہوا وہ عمارت کے صحن میں آ گیا۔ یہ ایک بڑی سی کوٹھی تھی۔ کمپاؤنڈ میں اس وقت 10 کے قریب مقامی بدماش اور وہی غیر ملکی موجود تھا۔ ان سب کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ چلو، آنے والے غیر ملکی نے جو ان کا انچارج تھا انہیں کہا اور پھر وہ وہاں موجود چاروں کاروں میں سوار ہو گئے اور پھر ایک کے بعد ایک کار کوٹھی کے گیٹ سے باہر نکلتی چلی گئی۔ صفدر کا فون ملتے ہی سیکرٹ سروس کا مخصوص ڈاکٹر کرنل نذیر اور اس کا اسٹاف فوراً دانش منزل کے آپریشن تھیٹر میں پہنچ گیا اور پھر کافی جد و جہد کے بعد عمران اور بلیک زیرو کی زندگی بچا لی گئی۔ عمران اور بلیک زیرو دونوں کو ہوش آ گیا تھا۔ ڈاکٹر نذیر نے انہیں نئی زندگی پر مبارکباد دی اور پھر وہ عمران کے کہنے پر واپس چلا گیا۔ عمران اب آپریشن تھیٹر کی بجائے ایک آرام دہ کمرے میں تھا۔
اس نے حالات جاننے کے لیے جولیا کے نمبر ملائے۔ دوسری طرف سے فوراً رابطہ قائم ہو گیا۔ جولیا اسپیکنگ، جولیا کی آواز سنائی دی۔ عمران کو کمزوری محسوس کر رہا تھا، لیکن اس نے اپنے لہجے میں کسی قسم کی کمزوری کو نمایاں نہ ہونے دیا۔ X2 اسپیکنگ۔